السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو وتھ شابیز جرال اور میں ہوں آپ کا میزبان شابیز جرال۔ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے اور سن رہے ہیں اور ان کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ آج 25 جون ہے۔ پاکستان میں الحمدللہ کرونا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حالات کافی بہتر ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آگے بھی حالات دن بدن مزید بہتری کی طرف جائیں گے۔ آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، بیسیکلی اگر جہلم اور گجرات کی بات کی جائے تو بابائے سیاست کے نام سے ان کو جو ہے پکارا جاتا ہے۔ سیاست اور صحافت یہ دو ایسے شعبے ہیں کہ جن میں اگر چند لوگ جو ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے تو ان میں ان کا نام شامل ہے۔ معروف سیاسی اور سماجی شخصیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سید ڈگری کالج گجرات کے یونین کے پریزیڈنٹ بھی رہے۔ آپ 3 بار ممبر ضلع کونسل جہلم بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جو پیپل پارٹی کا دور تھا اس میں آپ ڈیفرنٹ ضلعی اور صوبائی سطح کے جو عہدوں پہ فائز رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر صحافت کی بات کی جائے تو نوائے گجرات کے بانی بھی ہیں۔ ایک بہت اچھا معروف اخبار تھا جو گجرات سے شائع ہوتا تھا، اس کو کافی عرصے تک آپ نے بڑا پازیٹیولی لے کے چلے۔ اور اگر بات کی جائے پازیٹیو جرنلزم کی، صحافت بھی بیسیکلی 2 کیٹیگری کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے پازیٹیو جرنلزم جس میں پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے جو معاشرے کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی انہوں نے نوائے گجرات کے حوالے سے جو بڑا پازیٹیو کام کیا، اس کے ساتھ ساتھ گجرات پریس کلب کے یہ صدر بھی رہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمود مرزا جیلمی صاحب، ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محمود صاحب، جس طرح کی بات کی جائے سیاست کی تو جہلم میں اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو آپ بانی جو ہے ممبران میں شامل ہوتے ہیں اور آپ نے بڑا خاصا ورک کیا اس حوالے سے۔ تو پی ٹی آئی کا اگر یہ کہا جائے کہ آغاز جہلم میں کس نے کیا ہے تو ان میں آپ کا نام شامل ہوتا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم وما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلال صاحب، آپ مدمن زخموں کو کیوں کریدتے ہیں؟ میاں محمد صاحب ہمارے علاقے کی معروف شخصیت تھے۔ ان کا ایک شعر ہے، آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں، مالی باغ ویکھن نہیں دیندا آئیاں نے جدوں بہاراں۔ اور اردو شعر ہے، تزئین گلستان میں ہمارا خون بھی شامل ہے، تزئین گلستان میں ہمارا خون بھی شامل ہے، ہمیں بھی یاد کر لینا جب گلشن میں بہار آئے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری وابستگی انتہائی جذباتی وابستگی تھی۔ ہم نے جذباتی انداز میں کام بھی کیا اور ہمیں جذباتی صدمے بھی پہنچے۔ اصل میں آبائی طور پر تحصیل پنڈ دادن خان کے گاؤں دولت پور کا رہنے والا، وہاں ایک مشہور قبیلہ منگول ہیں ہم، پھپھرا قبیلہ ہمارے علاقہ کا نام بھی پھپھرا ہے۔ ہم سردار بھی کہلاتے ہیں، چودھری بھی کہلاتے ہیں، مرزا بھی لکھتے ہیں۔ ہم بیسیکلی راجہ غضنفر علی خان مرحوم جو قائد اعظم کے ساتھی تھے، ان کی وجہ سے قائد اعظم کے ساتھ وابستہ تھے۔ یہی علامہ اقبال کی اور قائد اعظم کی فکر ہمیں ورثہ میں ملی۔ ہم قائد اعظم کی ہی ورثے کو تسلسل سمجھتے تھے ذوالفقار علی بھٹو کا۔ جب میں کالج یونین کا پریزیڈنٹ تھا گجرات، تو بھٹو صاحب کو گجرات ریلوے اسٹیشن پر ریسیو کیا۔ بھٹو صاحب کی ہمیں یہ بات بڑی پسند آئی کہ وہ کہتے تھے میں اجارہ داریوں کے مخالف ہوں۔ تو ہمارے علاقے میں اجارہ داری تھی، سیاست تو سیاست رہ گئی، سماجی زندگی رہ گئی، وہاں مذہب پر بھی اجارہ داری تھی۔ کچھ مخصوص لوگ تھے جنہوں نے مذہب پہ بھی قبضہ کیا تھا، اس کے ہم براہ راست وکٹم تھے۔ ہمارے خاندان کو بڑی قربانیاں دینی پڑی، جھوٹے پرچوں میں ہمارے ملت کی حمایت میں کی وجہ سے میرے والد صاحب کو جیل بھیجا گیا۔ تو وہ ہم بھٹو کی فکر سے متاثر ہوئے اور وہی تسلسل ہم بے نظیر کے دور میں، بھٹو کے دور میں جیسا آپ نے فرمایا کہ میں نے مختلف عہدوں پر کام کیا۔ مجھے یاد ہے گجرات کے تھے بریگیڈیئر صاحب داد کمیونیکیشن منسٹر تھے، تو میں اس بچہ تھا لیکن میں ان کی منسٹری میں ایڈوائزر تھا۔ بڑے گریٹ آدمی تھے۔ انہوں نے موجودہ رہنما پیپل پارٹی قمر زمان کیرا صاحب کے والد محمد زمان صاحب کو 1970 میں شکست دی تھی، اور
وہی تسلسل ہمارا ذوالفقار بھٹو کے بعد بے نظیر کے ساتھ قائم رہا. بے نظیر بڑی عظیم خاتون تھی. جن لوگوں نے ان کے والد کے ساتھ کام کیا تو ان کی بڑی عزت کرتی تھی. ہم اصل میں پیپل پارٹی کے اندر نصرت بھٹو گروپ تھے. نصرت بھٹو کارکنوں کی ماں تھی. ہم جب روٹھتے تھے ناراض ہوتے تھے وہ میں بچوں کی طرح منایا کرتی تھی. ہماری لڑائی بھی وہ لڑا کرتی تھی. اور اس حمایت کی وجہ سے ہم بڑے بڑے تگڑے کام کر جایا کرتے. وزیر اعلیٰ ہم سے گھبراتے تھے. ہم اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کر وزیر اعلیٰ, مجھے یاد ہے کہ جب چکوال میں صادق قریشی بطور وزیر اعلیٰ آئے تو وہاں سرداران چکوال جو کہ میری برادری کے ہیں, میرے بزرگ ہیں, ان کو شامل کیا انہوں نے کہ یہ کسان شامل کر رہے ہیں. تو مجھے آج یاد ہے کہ میں سیکٹری اطلاع تھا پیپل پارٹی کا, تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا وہ سی آئی ڈی والوں میرے لیڈر بھٹو کو پیغام بھیجو کہ سر غریبوں کا قلم کر دے گی, دستے زردار میں تلوار نہ دے. وہ صادق قریشی تم معذور آدمی ہے, تم سے بھٹو کام لے رہا ہے, پنجاب کو وزیر اعلیٰ بنا رکھا ہے, تو یہ کیا تم تمہارے ساتھ مذاق کرتے ہو, ویسے ہی شامل کر لو ان کو. انسان کیسے کہ 250 گاؤں کے یہ مالک ہیں. تو صادق قریشی نے ہماری شکایت لگائی. لیکن مجھے یاد ہے کہ بھٹو کیسا عظیم لیڈر تھا کہ مجھے وزیر اعظم اس میں طلب کیا گیا. سب لوگوں نے کہا کہ تمہیں دلائی کیمپ میں بھیج دیا جائے گا. میں نے کہا دیکھا جائے گا جو ہوگا. تو وہاں پر نصرت بھٹو, بھٹو صاحب اور ملک محمد یار ٹمن اور چوتھا میں ادا تھا. تو وہاں انہوں نے نہ مجھے صرف کھانا دیا بلکہ ساتھ مزے لے کر کہا اچھا پھر تم نے کیا کہا, پھر تم نے کیا کہا. کیسے لوگ تھے وہ, انہوں نے ہمیں کیسے جذبے دیے, کیسے جرتیں دیں. بھٹو کا ایک بہت بڑا احسان ہے اس معاشرے پر. بھٹو نے سیاست کو محلوں سے نکال کر کھیتوں کھلیانوں میں لے گئے, لوگوں کو زبان دی. میں ہل چلانے والوں کا, بھیڑ بکریاں چرانے والوں کا, اونٹ چرانے والوں کے خاندان کا بندہ تھا. میرا خاندان جب ہماری پہلے ریاست ہوتی تھی, بادشاہی ختم ہوئی, تو ہم اپنی زمینوں میں اور چراگاہوں میں چلے گئے اور اپنے گزارے کرنے لگ پڑے. تو ہمارے خاندان میں بڑے آرمی میں افسر ہیں. تو لیکن جو کلاس اس میں سے ہمیں پیچھے رہ گئے تھے, ہم لوگ روز اوقات کاشتکاری کرتے تھے. ہمیں سیاست میں جو یہ شعور ملا نا یہ بھٹو نے دی, اسی وجہ سے ہم سیاست میں آئے. تو وہ تسلسل ہمارا بے نظیر کے ساتھ قائم تھا. جب بے نظیر شہید ہوئی تو اس وقت میں جیل پارٹی کا سیکرٹری جنرل تھا. تو میں پارٹی سے میں بدل ہو گیا کہ بھائی سیاست ہماری کوئی نہیں ہے. تو بچے ہمارے جو تھے نا, میرے سارے بچے یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, وہ عمران خان سے متاثر ہوئے. انہوں نے مجھے قائل کیا کہ جناب عمران خان اسی فکر کا نمبردار ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال اور ذوالفقار بھٹو کی. ہم جو عمران خان کے ساتھ چل پڑے. مجھے کہنا پڑتا ہے یہ بڑے صدمے سے کہ بھئی ہم نے یہ سوچا تھا کہ عمران خان کے پیچھے مر جانا ثواب ہے. اس جذبے سے ہم چلے تھے. آپ اگر یاد ہے آپ کو تو میرے خیال میں 122 دن دھرنا میں نے دیا, 4 دن جیل کاٹی اور لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا دیا, زمینیں بیچ کے لگا دی. پھر میں 2013 میں جس وقت پارٹی کا کوئی اوورو نہیں تھا, میں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا, 67,000 ووٹ لیا اور اتنی پارٹی کے لیے کام کیا. لیکن وہ پھر دیکھ لیں آپ کہ میاں صاحب نے آخیا مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں کے درنی ہے جی, کہ نرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے منظر انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. یہ حالت ہے جی, ہم دکھی ہیں, پریشان ہیں. جس کے عمران خان پر ہم مر جانا ثواب سمجھتے تھے, آج اس سے ناراض ہو کر بیٹھے ہیں. تو محمود صاحب جس طرح آپ نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا اور بڑا بیک گراؤنڈ بتایا, اور یہ تو نظریاتی سفر جو ہے یہ کافی عرصے سے بھٹو صاحب سے آپ کا, ہاں جی, مگر فائدہ نہیں تھا نا. میں عمران خان کو کیسے متاثر ہوا, میں بچہ تو نہیں تھا. میں جو پہلی دفعہ عمران خان کے لیے اپنے علاقے میں ووٹ مانگنے کے لیے گیا تو لوگوں نے کہا پی ٹی ماسٹر کسی نے پارٹی بنائی ہے پی ٹی آئی, اور ساتھ کا وہ ٹلے والا میں عمران خان. ہم اس ٹلے والے عمران خان کو پی ٹی ماسٹر کو وہاں لوگوں کی آج وہاں سے پی ٹی آئی جیتی وہاں سے. تو اگر ہمیں وہ ایک پچھلی بیک گراؤنڈ میں نہ بتاتا نا تو یہ بات پھر یہاں تک پہنچتی نہیں تھی. اس لیے مجبوری تھی کہ میں بیک گراؤنڈ بتاتا. تو اس میں جس طرح کہ آپ کافی واسٹ ایکسپیرینس رکھتے ہیں اور بیسیکلی جو آپ کی باتوں سے جو میں نے بھی جج کیا اور ہمارے دیکھنے اور سننے والے بھی دیکھے ہوئے کہ آپ کو سیاست میں آنے کی کوئی لالچ نہیں تھی کہ کوئی بینک بیلنس یا کوئی وزارت نہیں جی. وہ ایسے ہے, میرے خیال میں ایک واقعہ ہوا کہ 1967 میں جب میٹرک میں پنجاب میں آرٹس گروپ میں ٹاپ کیا تو اس وقت اخباری نمائندوں نے سوال کیا کہ آپ کیا بنیں گے. میں نے کہا یہ کیا بننا ہے, ہمارے بزرگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. ایک غلطی کی تھی کہ ہم نے مادر ملت کو ووٹ دیے تھے تو اس کی وجہ سے ہم انتقامی کارروائی کا نشانہ بنے. ہم نے کیا کرنا ہے, اس سسٹم کے خلاف ایجاد کرنی ہے.
تو وہ کوئی وقت تھا، انہوں نے لکھ دیا تھا کہ یہ سسٹم کے خلاف جہاد کرے گا، وہ کوئی وقت تھا ایسا کہ ہم جس سسٹم کے خلاف چل پڑے، تو وہ دن اور آج کا دن. مگر نا میں بھائی مجھے تو مصطفیٰ کھر نے اللہ اس کو زندگی دی اس پر مجھے اس نے لیٹر لکھا، یہ کبھی نہیں ہوتا، مجھے لوگوں کو اپائنٹمنٹ لیٹر لکھتے ہیں، مجھے لکھا گورنر پنجاب از پلیز ٹو آفر دی پوسٹ آف تحصیلدار ٹو محمود مرزا جیل. تو میرے ساتھ کے تو ممبر بورڈ آف ریونیو ریٹائرڈ ہوئے ہیں بھائی. میرا سارا میرے آج کور کمانڈر ہے میری برادری کے، میں آرمی میں جانا چاہتا تھا تب بھی میں جا سکتا تھا، میں لائق آدمی تھا، صحت مند تھا، جوان تھا. میں نے ایک مشن کے طور پر سیاست کو اختیار کیا تھا کہ میں نے ایک مشن ہے میرا اس سیاست میں. میں نے تو الحمدللہ اپنا ضمیر کو مطمئن کیا ہے کہ میں نے ملک اور قوم کے لیے، میرے نزدیک سیاست عبادت، میرے نزدیک سیاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میرے نزدیک سیاست خلفائے راشدین کا کام ہے، میرے نزدیک عمر بن عبدالعزیز کا کام ہے. میرے نزدیک تو سیاست لوگوں کے ملکی معاملات کو اللہ کے اور رسول کے دین کے مطابق لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کا نام ہے، جہاد ہے میرے لیے تو سیاست. آج کل آپ جو اس وقت اگر ہم مقامی سیاست کی بات کریں، جیلم کی بات کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی اس وقت کس لیول پہ ہے اور کس لیول پہ ہونا چاہیے تھا اس وقت؟ دیکھیں جی، جیلم میں جو پی ٹی آئی کا ایک مقام تھا نا، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پوزیشن تھی ایک کہ بھئی ایک وقت تھا کہ اگر عمران خان، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 2016 کے ضمنی الیکشن میں فواد کو ٹکٹ نہ دیتا، اپنے کسی کارکن کو ہی دیتا، مجھے نہ دیتا، کسی اور کو دیتا، اور یہ وہ جو نظریہ لے کر چلا تھا وہ رہتا نا، تو 2018 کا الیکشن تھا اس میں کھمبے کو ٹکٹ دیتا تو وہ جیت جاتا. ایک ویو چل رہی، کھمبے کو ٹکٹ دیتا، کیونکہ جیلم کی ایک تاریخ ہے. جیلم نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، کھمبے کو کامیاب کرایا، بھٹو کا ساتھ دیا، کھمبے کو کامیاب کرایا. کیا نام تھا ملک ایوب کا، بچہ تھا. غفار خان کا کیا نام تھا، ایک منڈی موشی چلاتا تھا. ڈاکٹر غلام حسین منڈی بہودین میں ایک کلینک چلاتا تھا. وہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو رہا کہ وہ سیاست میں، یہ بھٹو کا نام تھا نا. جیلم کی خوبی ہے کہ جب یہ نظریے کو قبول کرتا ہے تو پھر اس کا بھرپور ساتھ دیتا ہے. تو جیلم نے قبول کیا تھا عمران خان کے نظریے کو. عمران خان نے یہ جو الیکٹیبل کی سیاست جیلم میں متعارف کرائی ہے، اس نے بہت بڑا اپنے ساتھ بھی ظلم کیا ہے، اپنی پارٹی کے کارکنوں کے ساتت کیا، اور سب سے زیادہ جو ظلم کیا ہے کہ وانے والی نسلوں کو مایوس کر دیا ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ کچھ نہیں ہو سکتا جی، یہ ہم فضول ہے یہ ساری لڑائی. کیونکہ یہ جو کلاس ہے نا، یہ پیپل پارٹی میں ہو، یہ پی ٹی آئی میں ہو، یہ نور میں ہو، یہ اپنی کلاس کا تفظ کرتے ہیں یہ لوگ وڈیرے جو ہیں. اور یہ ابھی آپ دیکھ لینا، یہ شوگر مافیا سے آپ کو پتہ نہیں چل گیا کہ کون لوگ حکومت کر رہے ہیں. یعنی یہ بجلی کا کاروبار دیکھے پیچھے سارے وہی لوگ ہیں، مختلف پارٹیوں میں بیٹھے ہیں. چینی کا کاروبار دیکھے وہی بیٹھے ہیں. جو بھی مافیاز ہیں وہ سارے آپس میں رشتہ دار ہیں، مختلف پارٹی میں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے. یہ لوگ عوام کو نچوڑ رہے ہیں. بس انہوں نے پاکستان ان کی جگیر ہے، ترنگا ہے، اس کو کھا پی رہے ہیں. اس لیے یہ بہت بڑا یعنی مایوس کیا جی بھٹو اس کے عمران خان کے اس فیصلے نے. اور خاص طور پر جو ہے نا فواد کی انٹری، وہ جہاں جیلم کا رہنے والا ہی نہیں ہے، وہ سائی وال کا رہنے والا ہے. جس شخص کے 3 نام ہیں، فواد احمد، فواد فرید، فواد حسین، جو اپنا تعارف کراتا ہے نا جب پہلی دفعہ بطور وزیر، وہ کہتا ہے میں سن آف دا چیف جسٹس. اس کے باپ کا نام چودھری نسیم تھا، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا شریف آدمی تھا، فوت ہو گیا ہے، سائی وال میں دفن تھا. وہ اپنے باپ کا نام صحیح نہیں بتاتا، اور وہ اس کا دین نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، کوئی اس کے مطلب سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. وہ جو ٹی وی پہ لائیو پروگرام بیٹھ کے شراب پیتا ہے، اس کو جب اس کا کاغذات نامزدگی جانچ پڑتال ہوئی، اس کو کلمہ نہیں آیا، اس کو درود شریف نہیں آیا، اس کو کرسی نہیں آئی. کیا وہ مسلمانوں کی پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کا مطلب حقدار ہے؟ یہ عمران خان مدینہ کی ریاست کو میں لوگ متعارف کرا رہے ہیں. ہم آج بھی نواز شریف کے مقابلے میں، زرداری کے مقابلے میں آج بھی ہماری ہمدردیاں جو ہے عمران خان کے ساتھ ہیں. لیکن عمران خان کو خود بھی تو سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ نے کہا میں مدینہ کی ریاست بنانے لگوں، تو ابو جہل کے اور ابو لہب کے اور عبداللہ بن ابی کے حوالے کرو گے؟ وہ تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے حوالے کرنی پڑے گی نا. مدینہ کی ریاست تو چلانے کے لیے ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے ماننے والے لانے ہیں. عبداللہ بن ابی کے، ابو جہل کے، ابو لہب کے فالوورز تو نہیں لانے. سیاست پہ تو ہم نے بڑی تفصیل میں بات کی، اور آپ جذباتی بھی شاید ہو گئے، کیونکہ آپ بیسیکلی نظریاتی جو ہے وہ، اس لیے آپ کو بابا سیاست کا بھی جو ہے وہ لقب دیا گیا. اور جیلم اور گجرات کی بات کریں تو کافی جو ویل نون اور
اچھے سیاستدانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے الحمدللہ۔ اگر ہم بات کریں صحافت کی، آپ جس طرح کے ایک اخبار بھی آپ چلاتے رہے، گجرات پریس کلب کے صدر بھی رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کل کی صحافت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اس لیے کہ یہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، صرف گجرات پریس کلب نہیں، جیلم پریس کلب اور ریکارڈ میں نے بنایا۔ میں ممبر ضلع کونسل تھا، راجہ فیاض اصف چیئرمین تھے ضلع کونسل کے۔ ہم نے ریزولیشن، میری تجویز پر ریزولیشن پاس ہوا کہ جیلم پریس کلب کے لیے ضلع کونسل جگہ جو ہے نا، یہ فلان نمبر خسرہ میں سے اتنی جگہ دے رہی ہے، میں نے پاس کیا۔ اور چودھری الطاف حسین جو پنجاب کے گورنر تھے اور میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے اور میں ان کا پولیٹیکل ایڈوائزر تھا، تو انہوں نے باقاعدہ اس کی منظوری دی اور چودھری خادم حسین نے 3 لاکھ روپیہ فنڈ دیا۔ آج بھی اس ریکارڈ کو دیکھیں نا کہ ضلع کونسل کے انتقال کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ضلع کونسل کے جیلم کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ تجویز مرزا سعید محمود بیگ جیلمی ممبر ضلع کونسل جیلم، جو کہ اس وقت افسر رضا ستائے مسلم جیلم کا میں پبلشر تھا۔ آج میرا بیٹا طاہر محمود مرزا جیلمی روزنامہ ستائے مسلم جیلم سے اور پنڈی سے چلا رہا ہے، اب آج بھی صحافت میں موجود ہے۔ تو وہ یہ پریس کلب جیلم کا تم بھی بانی میں ہوں۔ جب میں جیلم میں آیا تھا تو اس وقت یہاں ایک کسان بٹ صاحب ہوتے تھے اور 1-2 اور بزرگ تھے، جیل میں صحافت تھی ہی نہیں۔ آج تو میرے خیال میں گنتی کرنے لگیں تو عدد ختم ہو جائیں اور صحافی نہ ختم۔ تو یہ جیلم پریس کلب بھی الحمدللہ یہ اعزاز بھی مجھے حاصل ہے۔ اس کا بھی ویسے اتواج قائد اعظم بھی آئے، وہ کہیں میں نے پاکستان بنایا، تو لوگ کہیں گے نہیں میاں شریف نے بنایا تھا، آپ کے نے کب بنایا؟ تو اس لیے بڑے بڑے آج کل جیل میں بھی بانی صحافت کے اور پریس کلب کے دعوے دار ہیں، لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ جو ریکارڈ پہ اس کو انکار کو نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، تو اس لحاظ سے جو صحافت آپ جیلم کی اور گجرات کی صحافت کے حوالے سے یا قومی صحافت کے حوالے سے میں اثر ہوں۔ خوشنود علی خان وغیرہ تو ہمارے چھوٹے بھائی تھے، زیاد شہد جیسے، میں عبد القادر حسن میں اس سے سینئر تھے۔ میں نے جب نوائب لاہور میں اپرینٹسشپ کی تو عبد القادر حسن میرے استاد تھے، میں نے ان سے جو ہے نا رپورٹنگ سیکھی، اور میں نے جو مضامین نویسی کے بارے میں جو رہنمائی لی وہ آغا شورش کشمیری سے نہیں، میں نے افطر اشٹان میں کچھ عرصہ کام کیا۔ اور جو میری صحافت میں میری تھوڑی سی، میں تھوڑا سا مزاجن تھا نا سخت، لیکن مجھے اس کو کول ڈاؤن کرنے میں مجید نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کردار ہے۔ انہوں نے مجھے کسی امتحان میں سے میں مبتلا ہونے سے بچایا ہے، وگرنہ میں کہ جیل ہوتا، کیونکہ میں اس طرح کا انقلابی ساتھ بھی تھا۔ مطلب آپ صحافت میں بھی سیاست کی طرح کافی بڑے بڑے ناموں کے زیر سے۔ ہاں الحمدللہ، میرے استاد آغا شورش نے کہا تھا کہ بھئی آپ 2 میں سے ایک کام کرو، یا سیاست کرو یا صحافت کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے لاہور رہنا ہے یا اسلام آباد رہنا ہے یا کراچی رہنا ہے یا مشرقی پاکستان رہنا ہے، ڈھاکہ میں ڈھاکہ میں بھی رہا ہوں، تو پورو دیش میں نے کچھ عرصہ کام کیا، پھر پاکستان ٹوٹ گیا تو میں چلایا۔ تو انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا، لیکن میں جو میرے نام کے مجھے گجرات اور جیلم سے بڑا پیار تھا۔ جیلم میری جنم بھومی تھی اور گجرات کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ میں جو بھی آج تک ہوں نا الحمدللہ، میں بہت کچھ ہوں، میں اپنی زندگی سے بڑا مطمئن ہوں۔ میں اپنے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اس سے کم ہے۔ جو مجھے اللہ نے انعامات کیے نا، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جو مجھے علم نہیں دیا اس پہ میں عمل نہیں کر رہا میں، اور یہ سارا فیض گجرات کا ہے۔ لوگ گجرات کا گلہ کریں مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ گجرات کی میں آپ مجھ سے تعریف شروع کرائیں، میں کل اس وقت تک کرتا رہوں گا۔ تو گجرات کے مجھ پر بڑا احسان تھا، تو میں نے اس لیے گجرات کا احسان اتارنے کے لیے اپنے اخبار کا نام نوائی گجرات رکھا، اور جیلم سے محبت کے اظہار کے لیے میں نے اپنے نام کے ساتھ جیلمی لگایا۔ تو آج تک میں مشرقی پاکستان میں تب بھی جیلمی تھا اور آج گھر میں بھی جیلمی۔ تو یہ مجھے استادوں نے کہا تھا، میں نے پشاور میں کام کیا، پنڈی میں کیا، لاہور میں کیا، گجرات اور صدرات رہا، تو مجھے نہیں آنا چاہیے تھا چھوٹی جگہ پر استادوں کے حکم کے مطابق، لیکن میں وہ شاید میں بڑا آدمی بن جاتا، لیکن میں مطمئن ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں عرض کرتا ہوں الحمدللہ میں نے 10,000 بچہ جیلم کا روزگار لگوایا۔ میں اگر ان میں سے ایک کی بھی میری قربانی روز قیامت میرے کام آ گئی تو میری دنیا سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی۔ اور دنیا میں مجھے اللہ نے میری اولاد کو جو کچھ دیا نا، بغیر سفارش کے، بغیر ٹیوشن رکھے، بغیر اخراجات کے، میری ساری اولاد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ میری بیٹی یہاں تک PhD ڈاکٹر ہے، یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں۔ میرا جو بیٹا اخبار نکالتا ہے وہ ماسٹر ہے، اور جو میرا بیٹا ہائی کورٹ کا وکیل ہے، الحمدللہ چوٹی کا وکیل ہے۔ تو کوئی بچہ میرا جو ہے نا وہ ماسٹر سے کم پڑھا ہوا نہیں ہے بچوں میں سے۔ تو یہ جو سارا فیض ہے نا میرے اللہ کا، یہ میرے اللہ کا فیض ہے جو میں نے لوگوں کی خدمت کی اس سے، اور میں نے جو اپنے علاقے میں بیداری پیدا کی ہے۔ جس وقت میں نے اپنے علاقے میں پہلا الیکشن لڑا ہے، وہاں لوگوں کو زمینوں پر بٹھایا جاتا تھا،
وہاں دو قسم کا طبقہ تھا، ایک جگیردار تھے اور ایک گدی نشین تھے. دونوں جو تھے نا آپس میں ان کی لڑائی تھی، لیکن دونوں ایک بار متفق تھے کہ یہ انسانوں کو زمین پر بٹھانا ہے اور ان کو جوتے مارنے ہیں. تو میں نے بجا پر دونوں کے ساتھ لڑائی لڑی، اور میں خود ایک بڑے قبیلے کا بندہ تھا جس میں بڑے بڑے جگیردار اور ڈیرے تھے، تو میرا اپنا قبیلہ بھی میرے مخالف تھا کہ یہ کون سا سبق تو پڑھ رہا ہے. لیکن میں نے لڑائی لڑی، اور آج کی نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ابو اجداد تو زمینوں پر بٹھائے جاتے تھے. آج تو ماڑے خاندان کا بچہ جو ہے سراہنے بیٹھ جاتا ہے، کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ بھٹو سے زیادہ میں نے اپنے علاقے میں کام کیا کہ میں نے وہ لوگوں کو جناب جو ہے نا وہ جینے کا ڈھنگ سکھایا. آج الحمدللہ میری تحصیل پنڈ دادر خان میں کوئی کسی سے دبکا نہیں رہتا، اپنی مرضی سے زندگی گزارے. یہ میرا بہت بڑا اچیومنٹ ہے. باقی رہے کہ سیاست میں اگر ایم این اے ایم پی اے بننا منزل ہے تو وہ تو میں شاید سمجھوں کہ میں ایم پی اے کا الیکشن میں 400 ووٹوں سے ہرا دیا گیا، میں ایم پی اے نہ بن سکا. میں چیئرمین ضلع کونسل کا پہلا فیس 1 ووٹ سے جیتا، لیکن مجھے ہرا دیا گیا، میں نہ چیئرمین ضلع کونسل بنا. میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اتنی 67,000 ووٹ لینے کے باوجود نیکسٹ ٹائم ٹکٹ سے نہ دیا گیا. اگر اس کو سمجھوں تو پھر ناکامی ہے. لیکن اگر میں اپنی زندگی سے میں بڑا مطمئن ہوں کہ میں سیاست میں بھی کوئی ناکام نہیں ہوں، میں صحافت میں بھی کوئی ناکام نہیں ہوں. میں زمیندار ہوں بڑا چوٹی کا الحمدللہ. میں پرداسنا جیسی جگہ، میں جیل جیسی جگہ میں نے باغات لگائے ہوئے ہیں. میں بزنس مین ہوں، میں پہاڑوں سے سونا نکالتا ہوں. تو اللہ کی مہربانی ہے میں کامیاب انسان. اور سب سے بڑا جو اللہ کا مجھ پہ کرم ہے، میں آپ کی طرح کرین شیو ہوا کرتا تھا. ہم بے دین لوگ تھے، کالج میں جب پڑھتے تھے ہم دین کو مذاق سمجھتے تھے. میرا ایک بچہ جل کے فوت ہوا، مجھے سمجھ آ گئی دین کی الحمدللہ. اور آج میں الحمدللہ میری اولاد، میں خود 5 وقت کے ہم نمازی ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، اب رزق حلال کھاتے ہیں. میں ابھی آپ کے لیے بھی تحفہ لائے قرآن پاک، میں قرآن پاک تقسیم کرتا ہوں، مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہوئی ہے. تو میں تو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں. میں جتنا اپنے اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے. اور اس میں اپنے سمجھتا ہوں کوئی میرے میں کوئی خوبی نہیں ہے، میرے کسی عمل کا یہ صلہ نہیں ہے. یا والدین کی دعائیں، اساتذہ کی دعائیں، یا کسی غریب کی دعا لگی ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں غریبوں کی بڑی خدمت کی. مجھے آج بھی اس کلاس سے محبت ہے، وہ غریب لوگوں سے محبت ہے. میں لوگ کہتے ہیں بہت بڑا آدمی بن گیا، میں نے کہا تم نہیں. میں اب دیکھیں میری گاڑی پہ کیا لکھا ہوا ہے، تو غنی بن فقیر ہے جی. تو میں تو کہتا ہوں کہ اپنا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خود ہی نہ بیچ غریبی میں نہ پیدا کر. تو الحمدللہ میں تو آج بھی اپنی زندگی سے بڑا مطمئن ہوں. آخر میں ایک سوال کہ آپ آئندہ الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لیں گے؟ دیکھیے میں ایک تو یہ بات ہے کہ چونکہ یہ عبادت ہے تو عبادت ختم تو نہیں ہو جاتی نا، عبادت جاری رہتی ہے. میں ناراض ہوں عمران خان سے اس وجہ سے، میں معطل جیسے کہتے ہیں نا بندہ معطل OSD میں ہوں سیاست کا. لیکن کیوں پیپل پارٹی سے میں مطمئن نہیں ہوں، موجودہ پیپل پارٹی سے. میرا بیٹا جنرل سیکرٹری ہے ضلع جہلم کا پیپل پارٹی کا، جہانگیر محمد مرزا ایڈوکیٹ، اس نے میں نے الیکشن لڑا پیپل پارٹی کا ٹکٹ پر. لیکن میں دیکھو میں بڑے مادر سے کہوں گا کہ بہت اچھی گفتگو کرتا ہے قمر زمان کرا، اس کے باپ کے ساتھ میرے بڑے تعلق تھے، وہ آپ میری بڑی عزت کرتا ہے. لیکن 2 نمبر آدمی ہے. اب جو پنجاب کا پریزیڈنٹ ہے اس کو لاکھ روپیہ مہینے کے ملتے ہیں، پارٹی اس کو دیتی ہے، وہ صرف میڈیا پر باتیں کر کے وہ پیسے حلال کرتا ہے. اسے جیل میں صرف گجرزم کے تحت ایک ایسے آدمی کو صدر بنایا ہوا ہے جس کو ساتھ اپنے گاؤں کے لوگ بھی نہیں ہیں. تو وہ کیسے پیپل پارٹی سروائیو کرے گی؟ اب میاں صاحب کو لوگوں نے بڑا ہیرو بنایا ہوا ہے. بھائی میں نے تو میاں صاحب کو بڑا قریب سے دیکھا ہوا ہے. میاں صاحب نے، میں جب 1987 میں چیئرمین ضلع کونسل کا امیدوار بنا تو میرے ساتھ ملاقات کی. تو جو میری باتیں ہوں، میرے 88 میں مجھے انہوں نے IG کا ٹکٹ دیا. مجھے تو ہمیشہ وہ نوازنے کی کوشش کری، لیکن ساتھ ہی مجھے میرے ساتھ جاتی بھی کرتے رہے کہ انہوں نے مجھے ڈسکوالیفائی بھی کرواتے رہے. لیکن وہ دیکھیے نا، وہ بزنس مین ہے، ان کا سیاست کا کوئی تعلق نہیں، وہ تاجر ہے. تو میں ان کی سیاست سے مطمئن نہیں ہوں. میرے پاس کوئی مہم امید تھی تو وہ تھا عمران خان، جس نے مجھے مایوس کیا ہے. اب رہ گئی، میں آپ کو ایک بڑی بات کلیئر کروں. دیکھیں، آپ کسی کو یہ بات اچھی لگے یا بری لگے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست، پریکٹیکل سیاست پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے. ہم نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کر کے دیکھ لیے، ہم جیتے الیکشن ہارتے رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست ملک دشمنی بھی ہے. اس لیے پاکستان میں 2 چیزوں کے بغیر پاکستان کا وجود بے معنی ہے. ایک اس کا بنیادی نظریہ اسلام، اور دوسری اس کی پاک فوج. ان دونوں میں سے جو بھی کمزور ہوگا پاکستان کمزور ہوگا.
لہذا اگر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ نظریاتی سیاست ترقیاتی باتیں، یہ وہ بچپن کی باتیں ہوتی ہیں، یہ اس وقت ہم بھی کرتے رہے، لیکن جو عملی زندگی میں وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر اس ملک میں پاکستان کو قائم رکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے سیاست میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کو ان دو نظریوں سے وابستگی ضروری ہے اختیار کرنی. لہذا کوئی اگر ایسی پارٹی ملے جو اس نظریے کو لے کر آگے چلے تو ہمیں کوئی میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نہیں آئیں گے. ہاں میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ چھوٹا پی ٹی آئی کا سیکٹری انفارمیشن رہا ضلع کا، بڑا سیکٹری لا رہا ہے ان کا، اور پیپل پارٹی کا آج کل جنرل سیکٹری ہے اور ٹکٹ ایم این اے کا الیکشن بھی لڑا ہے. وہ دونوں میرے بیٹے اب ہم سوچ رہے ہیں کہ جو آئندہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میرے بیٹوں میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ عملی سیاست میں آئے گا. ہم کسی پارٹی کی طرف سے لڑیں گے، آزاد لڑیں گے، کسی دھڑے کے ساتھ مل کے لڑیں گے وہ، لیکن اول و آخر ہماری ترجیح جو ہے نا وہ اب ملکی سیاست نہیں ہے، ہماری اول ترجیح اپنے علاقے کی سیاست ہے. کہ تحصیل پنڈ دادر خان بہت پسماندہ ہے، آج بھی کتے سور اور انسان ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں. آج بھی وہاں جناب لوگوں کے پاس کوئی سہولتیں نہیں ہیں، نہ تعلیم کی اور نہ صحت کی. آج بھی نہ کوئی راستے ہیں، نہ کوئی جینے کا ڈھنگ ہے، لوگ بے روزگار ہیں، بھوکے ہیں، ننگے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے علاقے کی ویلفیئر کے لیے کوئی پروگرام ہو تو اس میں ہم آگے آنا پڑا تب بھی چلیں گے، ساتھ جانا پڑا تب بھی جائیں گے، پیچھے چلنا پڑا تب بھی چلیں گے. جی سامعین اور ناظرین، یہ تھے معروف سیاسی اور سماجی شخصیت. جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ آپ صحافت کی اگر بات کریں تو صحافت میں مختلف عہدوں پہ فائز رہے. اپنے اخبار بھی جو ہے وہ ان کا نوائے مسلم کے نام سے خیرات سے شائع ہوتا رہا. اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں بابا سیاست کہلائے جاتے ہیں. اور ضلع جیلم اور گجرات میں اگر چند سیاستدانوں کی بات کی جائے کہ جن کا ایک اچھا نام ہے اور جو عملی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، جو بڑے گراس روٹ لیول سے ورک کر کے اور بیسیکلی بغیر کسی غرض اور لالچ کے نظریاتی طور پہ جنہوں نے اگر کسی بھی پارٹی کے لیے کام کیا تو محمود مرزا جیلمی صاحب تھے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھنا اور سننا مت بھولیے گا. لائیو وتھ شاویز زیران. اللہ حافظ.